آپ رحمت اللہ علیہ کا اپنے مرشد حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ کیسے ہوئی آپ بتلائیے. پھر جو خاص طور پہ آپ کی عقیدت اپنے مرشد کے ساتھ اور مرشد کی محبت آپ کے ساتھ اور کرم نوازیاں تھیں، یہ ذرا ایک بڑا خوبصورت سے ایک کمبینیشن ہے، رچاؤ ہے، اس بارے میں کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، بہت ایک اہم نقطے کی طرف میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسی شخصیت مبارکہ جو کامل تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں بھیج رہے ہیں اور جو حسینیہ سلسلے کے منبع و مرکز تھے، تو ایسے شخص کو ضرورت کیا تھی کہ وہ اتنی سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ملتان میں آ کر ایک غیر سید کرشی سے آ کے بیعت ہوتے ہیں. اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے لیے جو سمجھنے کی بات ہے نا جنید بھائی، وہ یہ ہے کہ یہ تصوف اور سلاسل ہیں کیا. حضور مخدوم جہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور حال کی اتباع کرنے والا ہو. اور یہ سلاسل جو ہیں وہ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمندر مبارک جو معرفت کا تھا، وہاں سے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو حاصل کیا اور پھر آپ نے جو فیض دیا حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو اور حضرت حسن بصری، حضرت کمیل بن زید کو، تو ہر چشمے کی علیحدہ چاشنی تھی. سلسلہ حسینیہ سے تو حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تمام فیوزات و برکات اپنے اجداد سے حاصل کیے، لیکن جو حضرت حسن بصری کو جو فیض گیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اس چشمے کی چاشنی کو چکھنے کے لیے آپ نے یہ سفر مبارک کیا اور صعوبتیں برداشت کی اور پھر ملتان میں آ کر 30 سال حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. اور جو یہ سلسلہ مبارک سہروردیہ کیا ہے؟ سلسلہ مبارک سہروردیہ جو حضرت حسن بصری سے ہوتا ہوا، جو 4 سلاسل میں اجمیاں، کرخیاں، سختیاں، جنیدیاں، اس کے بعد سہروردیاں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جن کو فیض حضرت غوث العظم سے بھی تھا، وہ اس تمام فیوزات و برکات کو حاصل کرنے کے لیے، اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ کو حضرت شہاب الدین رحمت اللہ علیہ سے بھی عقیدت اور محبت تھی. یہ وہی دور تھا اور یہ چیز قدر مشترک تھی حضرت بہاؤالدین زکریا میں اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ میں. پھر اس خاندان کا تعلق ملتان میں شروع نہیں ہوا، بلکہ حضرت بہاؤالدین زکریا جب بخارا میں تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت آپ کے تعلقات تھے آپ کے والد گرامی سے بھی. پھر جب آپ پہنچتے ہیں تو محبت جو آپ کے مابین جو محبت ہے، اس کا ایک واقعہ جو ہے وہ دونوں کی محبتیں بتاتا ہے کہ ملتان کی گرمی جو مشہور ہے گرد گرما گورستان سے، تو اس گرمی میں بخارا میں رہنے والا سید وہاں کی جب اس کو سردی یاد آتی ہے، یخ بخارا، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن آہ یخ بخارا. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں در چنی حرارت، کہ اس گرمی میں از کجا یافتم کجا یابم، میں تمہیں کہاں سے پاؤں. تو یہ بات آپ نے دل میں کہی یا زبان اقدس سے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے اندر بیٹھے ہوئے کشف سے معلوم کر لیا کہ سید یوں فرما رہے ہیں. تو آپ نے فوراً خادم کو کہا جاؤ جا کے مسجد میں خانقاہ میں جھاڑو دو، صفائی کرو. انہوں نے صفائی کی، صفیں لپیٹی گئیں. بادل تھا نہیں اس وقت، بادل آیا، برسا، اور خانقاہ پر ہی جو انڈے کے اولوں کے برابر اولے جو ہیں وہاں پڑے کہ ملتان کے لوگوں نے وہاں سے جا کر حاصل کیے، اور حضرت نے ان کو آپ نے بھی کھایا. اور پھر حضرت بہاؤالدین زکریا جب باہر آئے تو آپ نے پیار اور محبت سے کہا کہ سید کہ یالہ ملتان بہتر ہے یا یخ بخارا. تو آپ نے فرمایا کہ حضور یخ بخارا یالہ ملتان 1000 درجہ بہتر است از یخ بخارا. اور جو ان کی محبت تھی جو آپس میں
تو وہ اس طرح کی تھی کہ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت سید احمد کبیر کو بھی اسی خانقاہ سے وابستہ کیا سلسلہ سہروردیہ میں کہ حضرت صدر الدین عارف سے، اور آپ کے پوتے بھی وہ بھی اسی خانقاہ سے حضرت شاہ رکن عالم سے وہ وابستہ ہوئے۔ اور اس میں ایک محبت کا ایک مختصر میں عرض کروں کہ جب آپ کا وصال ہو گیا نا حضرت جلال الدین سرخ بخاری کا، اور حضرت مخدوم جہانیہ کا دور مبارک تھا، تو حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پوتے، ٹھیک، میں جو تعویذ لکھتا تھا اس میں اللہم اذہب البأس رب الناس واشف وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ لکھتا تھا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے اس تعویذ کے بعد یوں لکھا کرو بجاہ شیخ کبیر، یعنی حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے واسطے سے اے اللہ میری یہ دعا قبول کر۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں لکھتا تھا تعویذ اور آگے لکھتا تھا بجاہ شیخ کبیر بفرمان جد خود، کہ میرے جد امجد نے مجھے خواب میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے یہ تعویذ جو ہے اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اچھا ایک بات ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ یہ جو ظاہر ہے آپ کی جو محبت ہے اور تھوڑا سا ذکر جو ہے مفتی صاحب نے بھی فرمایا، آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹارگیٹڈ آڈینس تھی خاص طور پہ اپنا حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ قبائل اور برادریاں تھیں، اور آپ دیکھیے کہ فیضان بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک باقاعدہ جو ہے نیٹنگ کے ساتھ ایک باقاعدہ یوں کہ یہ کہ پلانڈ کام ہو رہا تھا کہ جی ان لوگوں کو جو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، اور اسی انداز سے وہ لوگ داخل اسلام ہوتے چلے گئے۔ یہ ایک میکانزم تھا پورا، جس پہ میں آگے جا کے بات کروں گا وہ 4 یاروں کے حوالے سے، لیکن میں چاہتا ہوں خاص طور پہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا اس حوالے سے آپ بتائیے حکمت عملی کیا تھی؟ جی اس میں دیکھیں وہاں پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملتان میں ایک مرکز تھا درس علم کا، ایک یونیورسٹی تھی جس کو حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اس وائس چانسلر کی حیثیت سے اس کو آپ چلا رہے تھے، اور اس تبلیغی اور تعلیمی مشن میں آپ نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا یہ ملتان سے سندھ تک جتنی اقوام ہیں، اگر 20 قومیں ہیں تو ان میں سے 16 حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے ہاتھ پر یا آپ کی اولاد کے ہاتھ پر۔ اس میں دیکھیں راجپوت نون ہیں، راجپوت سیال ہیں، خاکی ہیں، کھلانی ہیں، لانگ ہیں، ڈار ہیں اور وارون ہیں، یہ تمام اقوام جو ہیں یہ آپ کے اور آپ کی اولاد مبارکہ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے۔